ڈاکٹر اعجاز علی کے سوال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو انہوں نے میازم کے بارے میں پوچھا کہ جارج ویتھالکس کا کس طرح سے کنسیپٹ ہے. تو ابھی ہم لیکچر 3 پر آتے ہیں اور یہاں اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جارج بھی اس بات کا قائل ہے کہ میاز نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں یا ایکوائرڈ ہوتے ہیں. کلاسیکل ہومیوپیتھی کے چیپٹر 8 میں سلفر کے باب میں جارج نیٹرم کارب کے بارے میں نیٹرم سلف کے بارے میں بتا رہا ہے کہ دس از اے ریمیڈی وچ یو نو از کنیکٹڈ ویری مچ ود اے سائیکوٹک میاز. ڈاکٹر اعجاز علی کا سوال ہے کوئی ایسا کیس جہاں جارج کو رکاوٹ پیش آئی ہو اور اس نے اینٹی میازمیٹک دوا استعمال کی ہو. ناظرین کرام اگر دیکھا جائے تو ابھی ہم نے جو کیس بیان کیا اس میں تھوجا استعمال کی گئی. جب تھوجا کا ٹائم آیا تو اس نے وہ اینٹی میازمیٹک دوا دی. تو یہی چونکہ اس کا کنسیپٹ ہے. یہاں دوسرے طریقے سے غور کریں تو ظاہر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تھوجا دیں. اگر ایک بندہ وہاں تھوجا نہیں دیتا تو کیس رکا رہے گا، تو کوئی اور دوائی دیتا ہے تو کیس خراب ہو جائے گا. میڈرائنم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایک خاص نقطہ اس حوالے سے دے رہا ہوں کہ یہ دعا وہاں کام آتی ہے جب دوران علاج آپ کا کیس الجھ جاتا ہے تو اس کو سلجھانے کے لیے آپ کو یہ دعا دینا پڑے گی، مطلب کیس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. بعض اوقات یہ دعا آپ کو کیس کے شروع میں دینا پڑے گی، بعض اوقات علاج کے دوران جہاں بھی اس کی علامات آئیں گی پھر آپ کو دینی پڑے گی کیونکہ سائیکوٹک میاز سے اس کا تعلق ہے. اور بعض دفعہ یہ دعا تہ در تہ نیچے پڑی ہوتی ہے، وہی تہ در تہ والی بات آ رہی ہے. اور بعض دفعہ یہ دعا اوپر سطح پر پڑی ہوتی ہے اور آپ نے اسے پہلے استعمال کرنا ہے، بعض دفعہ دوسری یا تیسری لیئر کے نیچے پڑی ہوتی ہے. تو اس طرح اس دعا کو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اور میازم کے چیپٹر میں وہاں پر بتا رہا ہے کہ اٹ از فرام دا میازم گوئنگ فرام جنریشن ٹو جنریشن، جیسے ہم نے پہلے کہا. تو میڈورینو کے ضمن میں وہ ایک کیس کا ذکر کر رہا ہے جہاں اس نے میڈورینو استعمال کرائی، لیکن کیس اس نے وہاں نہیں بتایا، بس سمپل لکھا آئی ہیڈ اے کیس. اب ہم ڈاکٹر اعجاز علی کے سوال کی طرف آتے ہیں جہاں جارج ویتھالکس ایک کیس میں پھنس گیا اور اسے اینٹی سائیکوٹک دوا دینی پڑی. میڈورینم کے باب میں جارج ایک کیس کا ذکر کر رہا ہے کہ میں نے اس مریضہ کو پہلے سلیشیا دی، پھر کلکیریا کارب دی، لیکن انہوں نے کام نہیں کیا. پھر مجھے میڈورینم کا آئیڈیا آیا، پھر میں نے میڈورینم دی. اس کیس میں اصل میں کچھ علامات تھیں جو مجھے سلیشیا پر لے گئیں اور پھر کلکیریا کارب پر لے گئیں. اس سے پہلے کہ میں کسی تیسری دعا پر جاتا میں نے میڈورینم دی اور مجھے نہیں پتا کہ میں میڈورینم پر کیسے چلا گیا، لیکن شاید اس کی سسٹر کی ہسٹری سے مجھے اس کا کچھ آئیڈیا تھا. تو محترم ناظرین کرام، یہاں ضمناً ایک اور بات عرض کر دوں جس کا تعلق اگرچہ آپ کے سوال کے ساتھ نہیں ہے. آنیمین کہتے ہیں اگر آپ کے اندر طاقتور بیماری ہے تو وہ دوسری بیماری کو اندر نہیں آنے دیتی. جارج سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک باپ ہے اس کو گنوریا ہے اور ایک ماں ہے اس کو سائیکوٹک میازم ہے، اور یہ سائیکوٹک میازم اس خاتون نے اپنے باپ سے لیا تھا، لہذا ایسی فیملی میں یعنی یہ ماں اور باپ جو ہیں، یعنی یہ دو جو لوگ ہیں یہ جب آپ اس میں شادی کرتے ہیں، لہذا ایسی فیملی میں بے شمار بیماریاں آنے کا امکان ہے. تو ان دو لوگوں سے، ان والدین سے جو بچہ پیدا ہوگا اسے کینسر ہو سکتا ہے، کوئی ٹیومر ہو سکتا ہے، یا اس کو کوئی بڑی ذہنی بیماری لگ سکتی ہے، یا کوئی بھی کرونک گہرا مرض اس کو آ سکتا ہے. اب بچے کی بات ہو رہی ہے جس نے اپنے پیچھے اتنی بڑی اسٹرانگ سائیکوسس ہسٹری والی فیملی سے جنم لیا. اب کیا ہوتا ہے، یہ بچہ بڑا ہو کر کسی ایسی خاتون سے شادی کرتا ہے، مباشرت کرتا ہے جسے گنوریا ہے، لیکن
بچے کو گنوریا نہیں لگے گا. کیونکہ اس کے اپنے والدین کے گنوریا اور اس کے بعد موروثی سائیکوسس میازم کے سبب وہ اس گنوریا سے گزر کر آگے سائیکوسس کی فائنل سٹیج میں ہے. سیکنڈری سٹیج سے بھی آگے جو سٹیج ہے وہ فائنل سٹیج میں ہے. لہذا وہ سٹیج اس بچے کو گنوریا کی پہلی سٹیج سے محفوظ رکھتی ہے. فرسٹ سٹیج نہیں لگنے دیتی اس کو. پہلی سٹیج کے سائن سمپٹم اس پر نہیں آتے. جارج کا کہنا ہے میں ٹیوبر میازم کو بھی ایک الگ میازم سمجھتا ہوں اور ایسے خاندان جہاں پر ٹیوبرکلوسس میازم ہمیں نظر آتا ہے تو ایسے مریضوں کو تجویز کرنے کے لیے ٹیوبرکلینیم پہلی دعا بھی ہو سکتی ہے. وہی آپ کے سوال کا جواب ٹیوبرکلینیم میازم میں بھی آ رہا ہے. جارج کہتا ہے ایسی فیملی ہسٹری میں اگر آپ کسی مریض کو 4 سے 5 دعائیں استعمال کرا چکے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد پھر وہی علامات کا سیٹ واپس آ جاتا ہے، ریکار ہو جاتا ہے، تو آپ ٹیوبرکلینیم کی ایک ڈوز دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وائٹل فورس سٹرانگ ہو گئی ہے اور ظاہر ہے اس کے بعد ان کے یہاں کوئی اور ریمیڈی آئے گی اور جو آپ کو دینی ہوگی. یعنی وہ رکاوٹ تھی کہ آپ نے 3-4-5 دوائیاں مریض کو اس کے علامات کے مطابق دیں، لیکن علامات ہیں کہ پھر واپس آ رہی ہیں، بیماریت کہ پھر واپس آ رہی ہے، پیلیشن ہو رہی ہے، تو یہاں آپ ٹیوبرکلینیم دیں. یعنی رکاوٹ آئی ہے تو آپ نے اینٹی میازمیٹک دوا استعمال کی. جارج وتھالکس نے ایسنس آف میٹیریا میڈیکا میں میڈورائنم کے باب میں میازم پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ مریض کیسے ایک سے دوسرے پھر تیسرے یا چوتھے میازم کے زیر اثر ہوتا چلا جاتا ہے. اس نے مثال دی ہے، مثلاً ایک مریض جسے پالتو جانوروں سے بہت پیار، ہمدردی، دلچسپی، یا اس کے برعکس اس کے مزاج میں پالتو جانوروں سے شدید نفرت پائی جاتی ہے، اور یہ میڈورائنم کی خاص الخاص علامات ہے. جب ہم اس کو میڈورائنم دیتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب اسے ان جانوروں میں عدم دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، یا ان سے مثلاً اسے کتوں بلیوں سے خوف آنے لگتا ہے، اور یہ ٹیوبر میازم کی ہسٹری ہے. تو محترم ناظرین کرام، ڈاکٹر اعجاز کا سوال تو مختصر تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میازم کے بارے میں جارج وتھالکس کے خیالات پر بھی روشنی ڈالی جائے، کیونکہ یہ ضروری بھی تھا ہمارے میازم کے جو سیریز چل رہی ہیں. تو جارج کے نزدیک دوستو میازم کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، اور اس کے نزدیک جو عوامل بھی قوت حیات کو غیر معمولی اور مستقل نوعیت کا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور قوت حیات ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ان کے سامنے بے بس ہے، تو وہ میازم ہے. بہت شکریہ.